طوفان میں واحد سہارا۔ طوفان میں کھڑے رہنا آسان نہیں۔ جیسے ہی بارش شروع ہوتی ہے بجلی بھی کڑکنا شروع ہو جاتی ہے، گہرے بادل سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں اور تاحد نظر صرف سمندر کی لہریں نظر آتی ہیں۔ جو کبھی پرسکون تھا آپ راستہ کھو دیتے ہیں اور مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کوسٹ گارڈ کو بلاتے ہیں۔ جب کوئی جواب نہیں ملتا تو کشتی کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو لائف بوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ بھی نہیں ملتی تو لائف جیکٹ پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ آخر کار آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہوتا ہے تو آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں اور خدا کو پکارتے ہیں۔ اس لمحے ایک بہت انوکھی بات ہوتی ہے۔ آپ کو ایسا تجربہ ہوتا ہے جس کا آپ نے صرف پڑھا یا سنا ہوتا ہے۔ سچی توحید اور وحدانیت کا ساحل پر جب آپ نے خدا کو پکارا ہوگا تو اس کے ساتھ اور بہت سے سہاروں کا آسرا بھی ہوگا، خدا کے علاوہ اور بہت سوں سے امید بھی ہوگی۔ لیکن اس لمحے کسی سہارے سے کوئی امید نہیں۔ ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی نہیں بچا پکارنے کو، کسی کی امید نہیں، اور یہی بات سمجھنے کی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا جب آپ کو سخت ضرورت ہو تو مخلوق کا ہر دروازہ بند ملتا ہے؟ جب ایک دروازے پر جائیں تو وہ آپ پر بند کر دیا جاتا ہے، دوسرے پر جائیں تو وہ پہلے سے ہی بند ہوتا ہے۔ آپ ایک کے بعد ایک دروازے پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، زور زور سے کھٹکاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کھلتا، خاص طور پر وہ دروازہ جن پر آپ کو بہت بھروسہ ہوتا ہے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ہم انسانوں میں کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ کے وسیع علم میں ہے۔ ہم ہر وقت ضرورت کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہم کمزور ہیں، لیکن ہم جلد باز اور بے صبرے بھی ہیں۔ جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے تو مدد کے لیے بھاگیں گے۔ یہی سہارا کھیل ہے۔ ظاہر ہے ہم پر سکون حالت میں مدد کے لیے کیوں بھاگیں گے؟ اچھے موسم میں کون پناہ مانگتا ہے؟ ہمیں کب پناہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب موسم برا ہو، باہر طوفان ہو، تو اللہ تعالیٰ طوفان بھیجتا ہے اور مدد مانگنے کے لیے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہم مدد مانگنے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ ہم جلد باز اور آسان پسند ہیں تو ہم مدد مانگنے کے لیے اس کے پاس جائیں گے جو سب سے زیادہ قریب اور آسان ہے۔ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور ہم مخلوق میں سہارا ڈھونڈنے لگتے ہیں، ہمیں جو سب سے قریب لگتا ہے۔ اور یہی ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دنیا ہمیں قریب لگتی ہے۔ دنیا کے لفظی معنی بھی سب سے نیچے ہیں۔ دنیا ہمارے سامنے ہے اسی لیے قریب لگتی ہے، لیکن یہ محض ایک خیال ہے۔ دنیا سے بھی زیادہ کوئی قریب ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ کے قریب ترین کیا ہے تو کوئی کہے گا کہ میرا وجود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کا نفس کرتا ہے، اور ہم شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اندرونی جنگ سے بھی واقف ہیں۔ یہ جان کر تسلی ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو ہماری اندر ہونے والی جد و جہد اور تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کتنا بہکا رہا ہے، لیکن وہ ہمارے قریب ہے۔ وہ ہمارے نفس سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک ہی کیوں کہا گیا؟ اس رگ میں کیا خاص بات ہے؟ شہرک دل تک خون پہنچانے والی سب سے اہم رگ ہے۔ اگر یہ کٹ جائے تو تقریباً اچانک موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ واقعتاً ہماری لائف لائن ہے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری زندگی، ہمارے وجود اور ہمارے نفس سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہمارے دل کو جانے والے سب سے اہم راستے سے بھی زیادہ قریب۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کا جواب دو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان ہے، اور اسی کے سامنے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارا نفس ہے، ہمارا دل ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ دونوں انسان پر زور چلاتے ہیں۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ان دونوں سے زیادہ ہم سے قریب ہے، تو اب جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سہارے پر بھروسہ کرتے ہیں تو نہ صرف اپنے لیے ایک کمزور سہارے کا انتخاب کرتے ہیں، بلکہ قریب کو چھوڑ کر دور والوں کے دروازے پر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جبکہ یہ ہماری فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں، تو وہ طوفان کے دوران ہماری پناہ کے سارے دروازے بند کر کے ہماری سمت صحیح رخ کر کے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہر جھوٹے آسرے کے دروازے کی دوسری طرف گڑھا ہے۔ اگر ہم اس دروازے میں داخل ہو گئے
تو ضرور اس میں جا گریں گے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ دروازے ہم پر بند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم پر طوفان بھیجتے ہیں تاکہ ہم مدد کے لیے کوشش کریں، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم غلط جواب کا انتخاب کریں گے، وہ ہمیں سوالوں کا انتخاب کرنے کا موقع دیتے ہیں جن میں سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے صحیح جواب۔ یعنی مصیبت ہی آسانی ہے، یعنی اس نے باقی سارے شارٹ کٹ اور جھوٹے سہاروں کو نکال کر امتحان اور انتخاب آسان کر دیا۔ سچ ہے، طوفان میں کھڑا رہنا آسان نہیں، یہی نقطہ سمجھنے کا ہے۔ وہ ہمیں گھٹنوں پر لے آتا ہے، اور جس کی بہترین حالت نماز ہے۔